جو بندہ یہ کہے کہ گدھا حلال ہے، اس سے بڑا گدھا کون ہے؟ واٹ دا ہیل یار. اب دیکھ اس کے بعد جواب نہیں، پرسنل اٹیک پہ آ گیا. ساحل ادیم کے ساتھ کچھ بندے بٹھا کے نا، مطلب دو اصیل مرغے لڑوا دینے بس انہوں نے. لوگ رمضان کی وجہ سے نہیں، ریما کی وجہ سے پروگرام دیکھ رہے ہیں. ریما بالکل پورے رمضان میں تمام یکیاں کرنے کے بعد آدھا دوپٹہ لے کے بیٹھ جاتی ہیں رمضان شو کرنے. تو ساحل ادیم نے تو یہ پھر بات ٹھیک کی نا. گانا ہے ریما کا 2 انار ہل گئے. وہی ہے نا، اسی چیز سے جانتے ہیں اس کو. ویسے انار بہت مہنگے ہوئے ہوئے ہیں یار رمضان میں. 1000 روپے کلو انار مل رہا ہے، بہت مہنگے. ساحل ادیم از ناٹ کمنگ سلو ان دس رمضان. بھائی سب سے پہلے تو یہ پوسٹ دیکھو. آئی تھنک ساحل ول کریٹ اے ورلڈ ریکارڈ آف اپیئرنگ آن آل ٹی وی چینل دس رمضان. اچھا جی، سما ٹی وی گیا، نیو ٹی وی تھڑم، اب جی این این کی باری. اچھا جی، تو ہو کیا رہا ہے میرے بھائیو اس رمضان میں کہ جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں جو رمضان ٹرانسمیشن کرتے ہیں اسلامک جو باتیں کرنے کے لیے نا، تو وہ لگے ہوئے اس چکر میں. سما ٹی وی والوں کے پاس پہلے گیا ساحل ادیم، پھر نیو ٹی وی، پھر جی این این والوں نے بلوا لیا. تو ان کا پتہ ہے مقصد کیا ہے کہ انہوں نے بس ساحل ادیم کے ساتھ کچھ بندے بٹھا کے نا، مطلب دو اصیل مرغے لڑوا دینے بس انہوں نے. وہ لڑوا کے اس کے بعد ویوز اور ٹی آر پی جو ہے نا حاصل کرنی ہے. تو یہ چکر چل رہا ہے اس وقت. تو رمضان ٹرانسمیشن والوں کا شروع سے یہی چلتا آ رہا ہے بھائی، کوئی بھی ایسا بندہ وائرل ہو تو اس کو بلانا ضروری ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے ویوز آنا ہے. کیونکہ ویسے تو ان کی رمضان ٹرانسمیشن کوئی دیکھے گا نہیں، اتنا ویلا کوئی ہے نہیں، انہیں عبادتیں بھی کرنی ہیں، لوگوں کو اور بھی دوسرے کام ہیں. یہ چکر ہے سب. تو سب سے پہلے بھائی کچھ میمز اور ویڈیوز دیکھتے ہیں جو کہ ساحل ادیم کے اوپر بنی ہیں. تو اس کے بعد تھوڑی سی بات کریں گے ساحل ادیم کے اوپر بھی اور ان رمضان ٹرانسمیشن والوں پہ بھی. تو سب سے پہلے تو یہ 2022 کی ایک کلپ ملی ہے، اس کو دیکھتے ہیں. آپ کو کوئی بھی اچھائی کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے. میری زندگی کا جی اللہ تعالیٰ آپ کی اس خوش گمانی کو قائم رکھے. مگر آپ کو اور مجھے دونوں کو پتا ہے کہ پوری پاکستانی قوم ویٹ کر رہی ہے کہ ساحل ادیم کے کیمرہ کٹ ہو کے ریما پہ کب آئے گا. آپ سوچیں تو صحیح نا، وائی آر وی ناٹ ٹیلنگ دی ٹروتھ. لوگ رمضان کی وجہ سے نہیں، ریما کی وجہ سے پروگرام دیکھ رہے ہیں. ریما بالکل. وی بوتھ نو دیٹ. جب پیچھے سے کسی کی آواز آئی ہے ایسی باتیں نہیں کرے. مجھے ایسا نہیں لگتا. مجھے لگتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے، جیسے ہر انسان آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، عوام کی. اللہ کرے اللہ آپ کی خوش گمانی کو قبول کرے، اللہ ایسا ہی کرے. تھوڑی آؤٹ آف دا سلیبس ویسے بات کی ہے ساحل ادیم نے، لیکن بات تو ٹھیک کی ہے. دیکھو ایک مثال ہے، میں آج رمضان ٹرانسمیشن شروع کروں اور کتنے بندے دیکھیں گے؟ مجھے ایک بھی نہیں، کہ مجھے کوئی جانتا ہی نہیں ہوگا بھئی یہ کون ہے. تو اس لیے مشہور سیلیبریٹیز کو بٹھایا جاتا ہے رمضان ٹرانسمیشن میں، آدھے دوپٹے پہنا کے نا. اب دیکھو منافقت چیک کرو آپ. یہ یہاں تک جہاں تک میرا ہیڈ فون ہے نا، یہاں تک دوپٹے لیے ہوتے ہیں. بھائی دوپٹہ لینا ہے پورا یہاں تک لے لو. ابے آدھا لینے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ تو نہ لو، سے اچھا نہ کرو بھائی. پورے رمضان میں تمام یکیاں کرنے کے بعد آدھا دوپٹہ لے کے بیٹھ جاتی ہیں رمضان شو کرنے. تو ساحل ادیم نے تو یہ پھر بات ٹھیک کی نا. ریما کو دیکھنے بیٹھے ہو، رمضان کا کیا دیکھنا ہے انہوں نے. اب ریما کا میں بتاتا ہوں یار، یہ تھوڑی 18+ ہو جائے گی. تو ایک گانا ہے ریما کا 2 انار ہل گئے. اب اس گانے کی میں تشریح تو نہیں کر سکتا، لیکن وہی ہے نا، اسی چیز سے لوگ جانتے ہیں اس کو. ویسے انار بہت مہنگے ہوئے ہوئے ہیں یار رمضان میں. 1000 روپے کلو انار مل رہا ہے، بہت مہنگے. میں بتا رہا ہوں نا، مجھے پتا ہے اندر سے نا ایک شرمندگی ہو رہی ہے اس پروگرام میں بیٹھ کے. آپ کو کیوں نہیں ہو رہی کہ ہم پلاسٹک کے لیے ایک شو کر رہے ہیں، ہم سب کے لیے شو کر رہے ہیں کہ رمضان کا اثر ہوا ہمارے اوپر. وی آل نو، ہم پاکستانی، ہم اردو بول رہے ہیں، ہم سب کو پتا ہے کہ ہم چور قوم ہیں. ہاں یہ تو ہے کہ رمضان میں چوری پیک پہ آنی ہے ہماری. لیٹس ٹاک اباؤٹ دی ریئل تھنگز. بھائی فروٹ کے ریٹ جو ہیں ٹرپل ہو گئے، ڈبل نہیں. تک ایک نسل سچ بھی نہیں بولنا شروع کرے گی، اس کے بچے ورنہ جھوٹے ہی پیدا ہوں، وہی منافق ہی پیدا ہوں گے. بات تو جینوئن. لوگ رمضان کی وجہ سے نہیں، ریما کی وجہ سے پروگرام دیکھ رہے ہیں. ریما جب آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کا کوئی قصہ نہیں ملتا آپ کو اور تفصیل سے نہیں ملتا، تو صاف سمجھ آتی ہے کہ کسی عورت کو چاہیے ہی نہیں تھا. جو چاہیے تھا وہ ان کو مل گیا. ان کو تمام تر سیلیبریٹیز چاہیے اور ان کی تمام تر تفصیل ملی ہوئی ہے. جو چیز چاہیے وہ آیا ہے. تو یہ سارا کا سارا معاملہ آپ خود اپنے آپ کا نفس ظاہر ہو کے سامنے آ گیا. یار بات تو بالکل ٹھیک ہے، کافی گہری بات ہے یار. ہاں صحیح ہے. زیادہ تر جیسے ٹک ٹاک بھی تم لوگ چلاؤ نا، نبیوں کے، پیغمبروں کے، صحابیوں کے زیادہ تر قصے ملتے. اکا دکا کوئی ریل آتی ہے صحابیات کے بارے میں نا. جینوئن بات ہے، پورا ٹک ٹاک بھرا ہوا ہے بھائی. ایکٹریس کی ویڈیوز اور نئے ٹک ٹاکرز بھرا ہوا رہتا ہے. کوئی مطلب قصہ ہوتا ہی نہیں ہے، ملتا ہی نہیں ہے نا سننے کو. اگر کسی عورت سے بھی پوچھ لو، جیسے کہ میری مثال کے طور پہ
کوئی دوست ہے, میں اس سے پوچھوں گا نا, تو اس کو نہیں پتا ہوگا کوئی ایسا قصہ. مطلب ٹھیک بات ہے. اب اس رمضان میں کیا ہو رہا ہے ذرا یہ بھی دیکھ. میں نے خود ٹویٹ میں دیکھا ہمارا عالم کیا ہوا ہے کہ وہ کہ میرے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بہت بڑی اچیومنٹ ہے, دکھائیں آپ. اور کس لیے وہ کس نے کہا ہے؟ اب اس نے خود وہ پوسٹ آئی ہوئی تھی, یہی تھا وہ اس میں ٹویٹ کر رہے سر. دکھائیں اچیومنٹ دکھائیں. آپ بتائیں وہ کیوں بتا رہا دنیا کو کہ مجھے انویٹیشن آئی ہے؟ آپ مجھے دکھائیں کہ اس نے کہاں کہا کہ یہ آپ یہ بتائیں کہ اس نے کیوں بتایا جب دنیا بات کو؟ پلٹ دی کہ کہاں اس نے کہا ہے اچیومنٹ ہے. ابے تو ٹویٹ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو بتانا ہی ہے نا کہ بھائی مجھے وہ آیا دعوت کی طرف سے کہ میں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے مجھے انوائٹ کیا. اصل بات یہ ہے کہ سر وہ political عالمی, theory. میری بات سنیں, ایک عالمی مذہبی کانفرنس ہے, اس میں اس نے مجھے بلایا. اور آپ ہیں وہ؟ ہاں جی. تبھی آپ ریاکٹ ایک کر رہے کالر ہیں. ہے ریلیکس نہیں میں کر رہا ہوں, یہ تو آپ نے ابھی ذاتی بات کی ہے نا. اور سر مجھے پتا تھا آپ ہیں تو میں آپ کو آپ کا نام لے ساحل الدین صاحب ایک کالر ہے آپ کے دوسری لیے. بات آپ یہ بتائیں, سنیں. مجھے ایک بات اچھا. بتائیں اینکر نے فوراً انٹرپٹ کر دیا, زیادہ ہونے لگا نا. ساحل دی آپ کے لیے کال ہے. کہ عالمی کانفرنس ہو رہی ہے مذہبی, اس میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ سر آپ یہ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی دعوت پہ گئے ہیں کہ نہیں گئے؟ اور قرآن پاک نے یہودیوں کو کیا کہا ہے کہ آپ پھر سوال کا, میرے سوال کا بھی ایک جواب کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. کہاں کی ساحل الدین مثال صاحب کہاں آپ دے کے رہے لیے یار, ہے. وہ کچھ اور معاملات تھے اس میں تھا. یہاں تو فلسطینیوں کا معاملہ ہے بھائی, بچے مر رہے ہیں. کالر کا دینا. کہاں کی کہاں ملا رہے اس کا سوال کا چلے آپ کا کالر رہنے دیں, کالر رہنے دیں. سر میں نے سر آپ جواب کیوں نہیں سن رہے؟ یار میری بات بھی تو آپ نے سوال کیا. بار بار انٹرپٹ کرے گا. آپ نے پرسنل بات باری باری کر لیں. حشام بھائی باری باری سوال کا جواب تو دے دیں آپ. آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استدلال کروا دیا. میں نے یہ نہیں کہا, میں نے آپ کو بتایا ہے. اچھا وہ ساحل الدین یہی پروف کرنا چاہ رہے کہ بھائی آپ کس وجہ سے گئے تھے, بھائی کوئی وجہ تو ہوگی. اب وہ بار بار اس چیز کو ڈیفینڈ کر رہا ہے اور پھر اوپر سے مثالیں دے رہے ہیں, تو غلط بات. وہ خود بھی گئے. اور یار سر آپ سنتے کیوں نہیں اس طرح؟ بین المذاہب کانفرنسوں میں بطور میں مسلمان اور اہل حدیث اسکول تھا, جس دن نمائندہ گیا ہوں کہ یہودیوں کا نمائندہ گیا ہوں. آپ بتانا جب میں جواب دوں اس کا. تو جواب باری باری کر جس دن وہ 60,000 بچہ ہمارا ذبح کر دے, اس کے بعد میرا نبی کب گیا ان سے بین المذاہب کانفرنس کرنے میں؟ یار آپ یہ بتائیں بس اتنی. اس کو پولیٹیکل تھیوری کہتے ہیں سر. آپ نے عالم کی رسپیکٹ ختم کر دی, کریڈیبلٹی ختم کر دی. کس طرح کریڈیبلٹی ختم کر دی ہے؟ وہ بندے بھی ہمارے بچے مار دیں. اچھا پوری دنیا کے جو عالم گئے ہیں, جو پوری دنیا سے سکھوں کے, یہودیوں کے, عیسائیوں کے, مسلمان اپنا وہاں پہ جا کے نقطہ نظر نہ بیان کریں. کیا بات ہے سر. آپ تو وہ ہاں صحیح بولا ساحل نے, کیا بات ہے سر. نقطہ نظر بیان, ابے کیا کرنا ہے میرے کو تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. اس بندے کے سامنے نقطہ نظر بیان کرو گے, 70 سال کا وہ ڈونلڈ ٹرمپ, جو وہ امریکی اسرائیلی جو قرآن سے سیکھ کے, اپنی توریت سے سیکھ کے دنیا پہ غالب آئے ہوئے ہیں, جنہوں نے طاقت کٹھی کی ہوئی ہے, اور مسلمان قرآن کو چھوڑ کے کمزور ہوئے ہوئے, مطلب جوتے کی نوک پہ رکھا ہوا ہے مسلمانوں کو, انہوں نے ان کو آپ اسلام سکھانے گئے ہیں. یہ کہنا چاہ رہا ہے. بہت اچھے بھائی, مطلب وہ اس کی کہنے پہ مطلب سیکھ جائیں گے ہیں اور فلسطینیوں پہ ظلم کم کر دیں گے. واہ بھائی, وہ تو کئی سالوں سے 70 سالوں سے پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے اسلام کے خلاف, فلسطینیوں کو ختم کرنے کے مشن پہ ان کو سمجھائے گا یہ. واہ بھائی, آپ نے نقطہ نظر بیان کیا ہے کہ یہودی اور عیسائیوں کے نہج کے اوپر. آپ نے سنا, آپ نے سنے نا, آپ نے آدھی بات سنی ہے. جو آپ کے بارے میں بات ہے, جو بندہ یہ کہے کہ گدھا حلال ہے, اس سے بڑا گدھا کون ہے؟ واٹ دا ہیل یار. اب دیکھ اس کے بعد جواب نہیں, پرسنل اٹیک پہ آ گیا. ابے وہ اتنی پرانی بات ہے, میرے کو بھی پتا ہے. اس نے یہ جو بات کرنے لگا ہے کہ اس نے ایک دفعہ بولا تھا کہ گدھا کسی کچھ خاص جگہوں پہ حلال ہوتا ہے. اب وہ اس نے مذاق کر, یہ پرسنل اٹیک پہ آ گیا نا. اب اس کے بعد جواب نہیں. آپ دیکھیں گالیوں پہ مت آئیں. گالی نہیں میں دے رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے حلال کیا, آپ نے رکھا ہوا تھا. اب اس کا جواب سننا ہے. آپ نے گفتگو گدھے کا ہی جواب دوں گا, فکر نہیں کریں. گدھے حلال کرنے دنیا میں آئے, مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے. اور یہ کہہ رہا ہوں میں, سن لیں. ہو گیا سر. یہ دیکھو مستی مذاق چیک کرو. آپ نے کر لی جواب, اپنے مذاق اور تصدیق کر لی. اور میرا جواب سر پہ جواب دے دیں سر, جواب دے دیں. 60,000 بچے ہمارے مارنے کے بعد, جس بندے نے مارے ہیں اس کے بعد, اس کے پاس آپ جا کے دے رہا ہوں جواب. آپ گدھے والا جواب دیں سر, اس بات پہ نہ آئے, ہم کو ننگا نہ کریں. والی بات آ چکی ہے, میں نے اس کا جواب دے دیا. میں بین المذاہب کانفرنس میں بطور مسلمان کے طور کے اوپر اس وجہ سے عالم کے پاس لوگ نہیں جاتے. اب آتے ہیں گدھے پہ. یہ صحیح بات کی, اسی وجہ سے عالم کے پاس لوگ نہیں جاتے. کتا اور بلی دونوں حرام ہے. اپنی نس میں زون آپ کی حدیث ہے. اچھا سن لیں, سن لیں. تو اس کا مطلب ہے کتا چاہے پالتو ہو چاہے جنگلی ہو حرام ہے. گدھا جنگلی ہو اور آئلی خاندانی ہو گھر میں پالتو ہو, وہ دونوں کے دونوں حرام ہیں.
آپ کو یہ رسول اللہ کیا بات سنیں، بس ہم پر سوال کیا میں نے. ایک حرام ہے ایک حلال ہے. اچھا ایک حلال ہے تو گدھا اپنی نسل میں اصل میں حلال ہے. کیسے؟ مگر خیبر کے بعد اللہ کے نبی خود ہی بتا دیا اس نے ہے حلال. اب اس کو مذاق کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بات پلٹنی تھی نا اصل میں. حرام کر میرے اوپر بات نہ آئے. کر دیا نا. کر کے حرام کا آپ سمجھ آئی. تو یہ مفتی صاحب خود بتا رہے ہیں کہ گدھا اپنی نسل میں تو حلال ہے مگر خیبر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا. ٹھیک ہے یہ تو اس طرح کی بات ہے کہ شراب پھر پہلے حلال تھی بعد میں. تو میں نے کبھی کہا ہے، آپ نے مجھے کبھی کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے کبھی کہا ہے جب رسول اللہ نے گدھا حرام کر دیا حرام ہے. شیخ کبھی آپ نے سنا ہے میرے منہ سے میں نے کہا کہ گدھا کھاؤ آپ. ہاں صحیح بات. یہ وہ مطلب وہ یہ تھوڑی کہہ رہا ہے ساحل عظیم کہ گدھے کھاؤ، یہ لوہری صحیح کر رہے ہیں گدھے کھا رہے ہیں. وہ بھائی کسی نے سوال کیا تھا، ایک رینڈم ویڈیو تھی، کسی نے سوال پوچھا ہوگا اس بارے میں، اس نے جواب دے دیا ہوگا. اب اس کو مذاق بنا کے ساحل عظیم کے اوپر، یہ غلط چیز ہے. آپ کہیں سر میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی کانفرنس پہ. بالکل سمجھ نہیں آ رہا. بچہ مار دی اس نے. میں اپنا مسلمانوں کا نقطہ نظر کے لیے پلیٹ فارم حالی چھوڑوں؟ میں آپ کی طرح ہوں کہ میں حالی چھوڑ دوں؟ میں اپنا جا کے نقطہ، وہ ہمارے لاکھ بچے قتل کر دیں. میں اندہ سلطان الجائر کا قائل ہوں کہ وہاں پہ جا کے حق بات کروں. اچھا وہاں حق بات کرنے سے ہوگا کیا؟ یار کیا آدمی ہے یہ. جانے جواب دینے اس کے بعد آپ ہمارے ساتھ آپ جواب دے دیجیے. یہ لفظ عالم اور پھر کہنا وہ آئی کیو کم، اس سے بڑا جہاں عالم کیا ہوتا ہے؟ عالم تو دنیا کو کہتے ہیں. حالت کوئی نہیں کہ ہوتا کیا. یہ بھی سن لیں علم کے 3 درجے ہیں. جب تھوڑا بہت علم آ جائے نا تو تکبر آ جاتا ہے، جب زیادہ علم آ جائے تو تواضع آ جاتا ہے، اور جب پورا علم آ جائے تو بندے کو پتہ لگ جاتا ہے میں کچھ بھی نہیں جانتا. اور علماء کے آئی کیو لیول کو کم سمجھنا، اس کا علاج کوئی ذہنی ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے، ہم تو نہیں کر سکتے. یعنی جس کے سینے میں پورا قرآن اتر گیا اس کا آئی کیو لیول کم ہے، اور اپنے آپ کو سمجھنا کہ سینے میں قرآن پورا اتر گیا کیسے بھائی؟ نظام میں تو نظر نہیں آتا وہ پاکستان کے کسی، تو کیسے اتر گیا؟ خالی 5 ارکان پورے کیے بس. آئی کیو لیول زیادہ. اگر میرے نہیں، پاس I don't think so. I don't think so. ایسی بات نہیں ہے. مجھ سے جواب لیجیے گا تو بتائیے گا. ہم نے چھوٹی سی بریک بنانا ہے، بریک کے بعد جواب لیتے ہیں. اچھا وہ کہنے کا مقصد پورا سینے میں قرآن اتر گیا یعنی حفظ کر لیا اس نے. ترجمہ نہیں پڑھا، بس اس نے حفظ کر لیا یعنی سینے میں اتار لیا پورا. عمل بڑے نہ کیا اس نے. اردو میں عالم اردو میں دنیا کہتے ہیں، عالم جو ہے یہ صحیح پوائنٹ مارا. عالم کہہ رہے ہیں سر آپ کب سے؟ تو تھوڑا سا تو بیسکس تو کریں. چلیں صحیح بات کی، یہ صحیح مارا اس نے بھی تو جوک مارا تھا نا گدھے والی بات.